جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اور اس کی جو عسکری قیادت ہے اس کے ویژن کے مطابق اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، اس کے گھمنڈ کو، ایک کثیر الجہتی جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز وار کے اندر، اس کو ایک مکمل شکست سے دوچار کیا. یہ اللہ کے فضل کے علاوہ یہ چیز کوئی پاسبل نہیں کر سکتا. مارکہ حق میں اللہ کے فضل سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک فضائیہ اور بحریہ کے افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مسلح افواج قوم کی امنگوں پر پورا اتری، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ملٹی ڈومین وار میں شکست دی. یہ بات پاکستانی بچوں کے ساتھ ہندوستانی بچے بھی جانتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے تسلیم نہیں کرتے. ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے بہت مکاری سے بیانیہ بنایا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے، لیکن یہ لوگ خود دہشت گردی میں ملوث ہیں اور دنیا بھارت کی من گھڑت باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پہلگام واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا، لیکن پاکستان نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ ابھی بھی جوں کے توں موجود ہیں. جواب دیں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا؟ بھارت کے خواب میں دن رات پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ غیر ضروری بیانیہ نہ صرف غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے بلکہ علاقائی امن کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. غزب الحق سے دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی ہوئی. بھارت معصوم بچوں اور عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بھارت نے افغان طالبان کو جگہ اور سہولیات دی ہوئی ہیں. افغانستان کی سرزمین مسلسل فتنۃ الہندوستان کے خارج پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، کفار کے ساتھ معاہدہ کرنا، اسلامی ممالک پر حملہ کرنا کون سا جہاد ہے؟ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. سعودی عرب کو خطرہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. سعودی عرب کو ہماری اور ہمیں سعودی عرب کی سلامتی عزیز ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، کشمیر سے متعلق پاکستان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آ سکتی. کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، عالمی سطح پر حل طلب تنازع ہے. کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں. بھارت اپنے اندرونی مسائل کم کرنے کی بجائے بڑھا رہا ہے. بھارت جھوٹ بولنے سے باز آئے اور سچی بات بتائے. ایک سیملیس ٹرانسفارمیشن میں پی ایف کا جو ڈیفینسو پوسچر تھا، it was in seconds converted into an offensive posture. جو killers, designated killers تھے embedded into PF's packages, they started targeting ان کے جو ٹاپ لائن فائٹرز تھے، اور within minutes ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں، اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس، 1 Su-30، 1 MiG-29، 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. پاک فضائیہ نے مارکہ حق میں چند ہی منٹ میں سکور 8-0 کر دیا. بھارت آج تک سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف پروجیکٹس ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی کی پریس کانفرنس. کہا، کنفرم طیارے تباہ ہونے والوں میں 4 رافیل، 1 Su-30، 1 MiG-29 اور 1 معراج 2000، ایک ملٹی رول ان مینڈ سسٹم گرایا. ایئر وائس مارشل نے کہا، 6 اور 7 مئی کی رات پاکستان پر حملہ کیا گیا. سائبر اٹیکس بھارت کے رابطوں کو متاثر کر رہے تھے. پاک فوج نے بھارت کو کسی حد تک لاچار کر دیا تھا. پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی نوٹ کر رہی تھی. ہم دشمن کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ مانیٹر کر رہے تھے. ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے کہا، مارکہ حق کے بعد دشمن ہماری سرحدوں تک آنے کی کوشش نہیں کر سکتا. مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن بھارتی بحریہ اپنی بحری پناہ گاہوں تک ہی محدود رہی. ان نٹشل پاک بحریہ نے اس مارکے کے دوران اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو انتہائی پیشہ ورانہ اور مؤثر انداز میں واضح بالکل کلیئر پیغام دے دیا کہ کسی بھی مہم جوئی کا نتیجہ اس کی توقعات اور خواہشات کے عین برعکس ہو سکتا ہے. حاضرین، مارکہ حق کے دوران ہماری مسلح افواج کی بے مثال ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی، اور آپ نے سب کلپس خود مشاہدہ فرمائے. اور اسی تناظر میں بہتر سے بہتر کی جستجو میں ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو مزید مؤثر بنا لیا، جبکہ دشمن نے اس مارکہ حق کے بعد اپنی ناکامی جو تھی اس کی خفت کو مٹانے کے لیے، اس کی جو امبیرسمنٹ تھی انٹرنلی اینڈ ادروائز، ایک بار پھر اس نے بہت سارے غیر ذمہ دارانہ دعوے کرنا شروع کر دیے.
हम उनके ख्वाहां हैं, लेकिन इसको कमजोरी ना समझा जाए। अफवाज पाकिस्तान हर वक्त तैयार रहती है। पाक अफवाज की हम आंगी मार्का हक में फतह की वजह बनी। रियर एडमिरल शफात अली ने कहा, हमारी साहिली तंसीबात महफूज और बंदरगाहें फाल रहीं। भारत को हमारे पानियों का रुख करने की हिम्मत नहीं हुई। भारत ने मार्का हक के दौरान 12 बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की थी। हम समुद्री हदूद का दिफा करना जानते हैं। Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. The enemy was compelled to stay at a distance from our borders. Pakistan Air Force, in an unprecedented switch, turned its defensive posture into offensive posture. Pakistan Air Force valiant pilots started targeting enemy top-line fighter aircraft. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system was shut down. This devastating blow shocked the enemy, and Indian Air Force was not seen in air for the remaining part of the conflict. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया। मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी हासिल हुई। पाक फिजाइया के जवानों को मार्का हक में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाक फिजाइया ने भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ ने कहा, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। पाक फिजाइया ने दुश्मन को दंदान शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फिजाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शाहीन अपनी फजाई हदूद के मुहाफिज हैं। मार्का हक से हमारा असर फख्र से बुलंद हुआ। हमारे बयानिए की फतह हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, भारत रियासती दहशत गर्दी में मुलविस है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीख रखता है। भारत ने अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की। पहलगाम वाक़े के बाद FIR का फौरी इंदराज आज भी सवालिया निशान है। भारत ने आज तक पाकिस्तान की मुखलिसाना पेशकश का जवाब नहीं दिया। साफियों ने LOC का दौरा करके भारतीय दावों को बेनकाब किया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। हमारी कुर्बानियां दुनिया के अमन के लिए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाक फिजाइया और दीगर फोर्सेस ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाक भारत जंग में ड्रोन के हमले बहुत अहम थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमारे ड्रोन कई घंटे तक उनके शहरों में घूमते रहे। आज मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। मार्का हक में पाक फजाइया, नेवी और दीगर इदारों का किरदार अहम था। भारत ने हमारी 100 से ज्यादा पोस्टों पर हमला किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन्स भेजे। हमारी रेंजर्स ने भारतीय ड्रोन्स को तबाह कर दिया। भारत की कोशिश थी कि वो पाकिस्तान पर साइबर हमले करे। उन्होंने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। आलमी अमन के फरोग के लिए इनकी काविशों को अहम करार दिया गया। बैनुल अक़वामी जरीदे ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बतौर सालिस किरदार को इंतहाई अहम और कलीदी करार दिया है। स्पेन के मारूफ जरीदे एल पास के मुताबिक 2025 की पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक फातेह और बहादुर फौजी रहनुमा के तौर पर उभरे। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बाअसर शख्सियत है और अमेरिका ईरान सीज फायर में इनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। जरीदे के मुताबिक तारीख में पहली मर्तबा किसी अमरीकी सदर ने किसी पाकिस्तानी फौजी सरबराह की मेजबानी की जो सरबराह मुमलिकत नहीं था। एल पाइस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली, बहादुर और अजीम जंगजू करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान और अमेरिका की क़यादत से दिन रात राब्ते में रहे। दोनों मुल्कों में ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में सियासी और अस्करी क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। दौरा गिलगित बल्तिस्तान में
ہونہار طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے خوبصورت ترین علاقے کا دورہ کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ ہونہار قابل اور محنتی بچوں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہونہار اور قابل بچے پاکستان کا فخر ہیں۔ شہباز شریف نے کہا بچوں نے شبانہ روز محنت کر کے لیپ ٹاپ حاصل کیے۔ ہونہار بچوں کے والدین اور اساتذہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ لیپ ٹاپ آپ پر احسان نہیں بلکہ آپ کی تعلیمی قابلیت کا اعتراف ہے۔ بولے دانش اسکولوں میں غریب اور ہونہار طلبہ کو تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں دانش اسکولوں کی کامیابی کے بعد اس کا دائرہ پاکستان کے تمام علاقوں تک بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا 16 اپریل کو دوحہ کے اپنے حالیہ دورے کا بھی تذکرہ۔ کہا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور قطری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں خطے میں امن کے فروغ کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال، امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امور اور خطے میں پائیدار امن کے فروغ کے لیے جاری سفارتی رابطوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے حالیہ دورہ چین اور اس دوران ہونے والی علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے قبضے میں لیے گئے بحری جہازوں سے ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سنگاپور کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ویون بالا کرشنن نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے اور دنیا میں امن و ترقی کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بحری امور اور بین الاقوامی سمندری حدود میں پیش آنے والے حالیہ واقعات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس دوران متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی اور صدر پزشکیان کے درمیان اہم ملاقات۔ سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کے درمیان ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ ایرانی صدر نے کہا رہبر معظم سے ملاقات اعتماد، عاجزی، گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی۔ سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، نقطہ نظر، نہایت عاجزانہ اور گہرے مخلصانہ رویے نے بہت متاثر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان بحری جہازوں پر ایران کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ٹرمپ نے کہا کہ البتہ حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچا اور حملہ ور چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی کشتیاں سمندر میں ڈبو دی گئی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی ڈسٹرائرز پر میزائل داغے گئے جنہیں بڑی آسانی سے گرا دیا گیا۔ امریکی بحری جہازوں پر ڈرون بھی بھیجے گئے جنہیں فضا میں ہی گرا دیا گیا۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی آئل ٹینکر پر حملہ کیا جس کے بعد ایران نے بھی امریکی یونٹوں پر جوابی میزائل حملے کر دیے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے فوجی اہلکار کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران کی جوابی کارروائی میں امریکی یونٹس کو نقصان پہنچا اور وہ علاقہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ امریکہ اور ایران میں جلد معاہدے کی توقع ہے۔ وزارت خارجہ پاکستان کا اعلان، کہا کہ آج مارکہ حق کی پہلی سالگرہ ہے۔ پاکستان کا ایک قطرہ پانی بھی کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا کیا تبادلہ ہوا اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ ہم پر امید ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان معاملہ حل ہوگا۔ یہ نہیں جانتا کہ معاہدہ ایک صفحے کا ہوگا یا زیادہ صفحات کا، معاہدے کے لیے پر امید ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی پر تشویش ہے۔ سنتاس معاہدے سے متعلق تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ طاہر حسین درابی نے کہا کہ ہم دریاؤں کی صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ سمیت انڈس واٹر کمشنر اور دیگر حکام اس کو دیکھ رہے ہیں۔ 5 مئی کو نائب وزیر اعظم نے مارکہ حق پر سفارتی کور کو بریف کیا۔